دینوں کا رب العالمین فرمائیں گے مجرم اپنی اپنی صفوں میں چلا جائے، چور چوروں کی صف میں چلا جائے، زانی زانیوں کی صف میں چلا جائے، ڈاکو ڈاکوؤں کی صف میں چلا جائے، بے نمازی بے نمازیوں کی صف میں چلا جائے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، لوگوں آج تمہیں اجازت نہیں، تم میرے نیک بندوں کے پاس کھڑے بھی ہو جاؤ۔ حضور کے غلاموں کا مذاق اڑانے والوں، نمازیوں کا مذاق بنانے والوں، قرآن والوں کا مذاق بنانے والوں، رب العالمین کل قیامت کے دن کتنا بڑا حکم صادر فرما دیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں آج تمہیں اجازت نہیں کہ تم میرے نیک بندے کے پاس کھڑے بھی ہو جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے اللہ کیسے دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بولیں گے، مکر کرنا چاہیں گے، فریب کرنا چاہیں گے، اللہ ہم نے گناہ نہیں کیا، ہم نے گناہ نہیں کیا، ہم نے فلاں گناہ نہیں کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ظالمین کی، ہم جھوٹوں کی، مکر کرنے والوں کی، فریب کرنے والوں کے منہ پہ ہم مہر لگا دیں گے۔ اليوم نختم علی أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ پاک منہ پہ مہر لگا دیں گے، منہ پہ تالا لگا دیں گے، زبان کو اللہ پاک بند فرما دیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم کا آدھا آدھا بولے گا۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ ہاتھ گواہی دیں گے آج تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم سے قرآن نہیں پکڑا، ہم سے لوٹا نہیں پکڑا، ہم سے وضو نہیں کیا، ہم سے ملاوٹ کی، ہم سے رشوت لی، ہم سے بدماشی کی، ہم سے بے حیائی کی۔ وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ اب ہم بول رہی ہیں، خود گواہی دے رہی ہے، اللہ ہم سے مسجد کی طرف نہیں گیا، کان بول رہی ہے، اللہ ہم سے قرآن نہیں سنا، ہم سے گانا سنا کرتا تھا، ہر وقت ہینڈ فری لگا کے رکھتا تھا۔ وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ اور یہ وہ ہے، یہ وہ گناہ ہے جو تم نے دنیا میں کمائے ہیں۔ آج اللہ نے موقع عطا فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ آج موقع ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں۔ آج اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے بننے اور کم از کم میدان جنگ میں جا کے، ہم کشمیر میں جا کے جہاد کرنے میں تمہیں کون کہتا ہے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ اور کلمہ حق تو زبان سے کہہ دیا کرو، ہر وقت منافقوں والی بات، ادھر کی بات، ادھر کی بات، تو پھر اس ملک میں 100 روپے کلو آٹا مہنگا کیوں نہ ہوگا، چینی مہنگی کیوں نہ ہو، ہر چیز مہنگی کیوں نہ ہو۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ کا شکر کبھی ادا کیا نہیں، ہر وقت اللہ کا گلہ ہی کرتے ہیں، اللہ کا گلہ، اللہ کا گلہ، ہر وقت اللہ کا۔ فرمایا کہ اگر شکر کرو گے لأزیدنکم، ہماری نعمتوں میں اضافہ کر دیا۔ فرمایا کہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اور جب کفران نعمت کرو گے، اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کرو گے، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ پھر آٹا مہنگا ہو جائے گا، کپڑے مہنگے ہو جائیں گے، چینی مہنگی ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب کفران نے نعمت کرو گے، اللہ کی ناشکری کرو گے، پھر اس انداز سے نعمتیں چھین لی جائیں گی۔ ننگا کر ہو کے بندہ مرتا ہے، بھوکا مرتا ہے، کیا سب غلامی سیکھ لی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آج ہمارے یہاں بندہ بات کرنے سے پہلے دلیل دے، بھائی دلیل ہونی چاہیے۔
کوئی بھی بات کرو نا، ویسے کوئی دلیل ہے؟ رشوت کی کبھی دلیل مانگی ہے؟ زنا کی کبھی دلیل مانگی ہے؟ اور بے حیائی کی کبھی دلیل نہیں مانگتا؟ جب بھی کوئی عالم بات کر دیتے دلیل ہے، دلیل ہے جی تواڈے کول؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، صدیق اکبر نے آگے بڑھ کے عرض کر دیا میرے آقا غلام حاضر ہے، غلامی قبول فرما۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایڈی بھی سبزی کوئی نہیں سبزی، میں تو گھروں چادر لے کے آتا میری مجبوراً پانی پہ غلامی سے کہتے ہیں تابعداری سے، اگرچہ مگرچہ لیکن یوں یہ وہ ہمارے طرح ڈرامے نہیں کیے، بینر لے کے چوکوں پہ کھڑے نہیں ہوئے، ہم کشمیر کے ساتھ ہیں تو کبھی ساتھ ہو کے تو دکھا، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، کبھی خود مسلمان بن تو صحیح، اسلام تیرا نکل جائے گا اور پتہ چلے گا تیرے میں کتنا اسلام ہے، قبر میں چل جب چھلنی لگے گی نا نکل جائے گا بوڑھا کتنا بوڑھا، اور ہمارے اندر کتنا اسلام ہے پتہ چلے گا ہم کتنے مسلمان ہیں، خود مسلمان نہیں بیچارے کشمیریوں کا ہم کیا ساتھ دیں گے، فلسطینیوں کا کیا ساتھ دیں گے، اور پوری دنیا میں جو مسلمان پٹ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نماز سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، ایمان سے دور ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ ہم چیز کو ہم نے تماشا کرنا، تماشا کرو مذاق کرو فارغ فلاں تماشا اور تماشا دیکھنے والوں کہیں تم کو تماشا نہ بن جائے، اللہ کے قہر سے ڈرنا چاہیے۔ علماء حقہ نے جس انداز سے محنت کی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، صدیق اکبر نے عرض کر دیا میرے آقا غلام حاضر ہے، غلامی قبول فرما۔ پھر وہ غلامی کی ہے، میرے آقا نے فرمایا کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل آدمی صدیق اکبر ہے۔ حضور نے فرمایا صدیق اکبر نے اسلام پہ اتنا احسان کیا، اور مسلمانوں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، صدیق اکبر نے اسلام پہ اتنا احسان کیا کہ صدیق اکبر کی محنت کا صدقہ ہے کہ ہم کیرلا میں مسلمان بنے بیٹھے ہیں۔ بڑے لوگ ملیں گے صدیق اکبر نے یہ کیا، فاطمہ کا کھا گیا، بڑی بڑی حدیثیں آپ کو سنائیں گے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کب حق لینے آئے، وہ کیا تمہارے جیسی تھی کہ حق کے پیچھے پھر کے اپنے جیسا سمجھا فاطمہ الزہرا کو، نبی کی خاندان، وہ ابو بکر جس نے تن کی لیل بھی اتار دی آ کر کے قدموں پہ قربان کر دی، کیا بولے نبی کا حق کھا جائے گا، نبی کی بیٹی کا حق کھا جائے گا۔ حضرت علی کے بھی دور خلافت آیا تھا، حضرت علی دے دیتے حق، پھر آخر میں حضرت علی کی بھی خلافت آئی ہے نا۔ یہ ساری مطلب باتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ یاد رکھو حضور نے فرمایا محمد رسول اللہ نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، صدیق اکبر ایسا مسلمان ہے جس کے احسان کا بدلہ امام الانبیاء نہیں چکا سکا، اللہ پاک تیرے احسان کا بدلہ۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، پوری کائنات کے امام ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیق اکبر کی بیٹی ہے، امام الانبیاء کی منقوہ ہے۔ ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اما عائشہ صدیقہ تن تنہا موجود ہے، کھلا آسمان موجود ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں نے دیکھا آسمان پہ ستارے جگمگا رہے ہیں، بڑے ستارے موجود ہیں، میرے دل میں بات آ گئی
حضور نے فرمایا عائشہ صدیقہ عمر کی بھی نیکیاں اتنی ہے، عثمان غنی کی بھی نیکیاں اتنی ہے کہ جتنی کہ اللہ نے آسمان پہ ستارے عطا فرمائی ہے۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاخر بول اٹھی، عرض کرنے لگی میرے آقا اور میرے شوہر نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے ابا کا کیا حال ہے، صدیق اکبر کا کیا حال ہے، اللہ نے صدیق اکبر کو کتنی نیکیاں عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے کتاب اقدس سے ارشاد فرما دیا عائشہ صدیقہ تو صدیق کی بات کرنا چاہتی ہے، صدیق اکبر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے، اور صدیق اکبر کی کیا بات کروں، اور صدیق اکبر کو تو اتنی نیکیاں جتنی آسمان میں ستارے موجود ہے اللہ پاک نے ایک رات میں شب ہجرت میں عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی سے گزر رہے ہیں، قرآن کریم نازل ہو گیا، آیت زکات نازل ہو گئی، منافقین نے یہودیوں نے جلسہ کیا کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے اس لیے ہم سے مال مانگتا ہے، ٹیکس مانگتا ہے۔ صدیق اکبر نے سن لیا، اللہ کی توہین برداشت نہ ہوئی، صدیق اکبر نے یہودی خطیب کو زور سے تھپڑ دے مارا، تمام کے تمام جمع ہوئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے، آگے کہنے لگے ہمارا گناہ کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں، صدیق اکبر نے یہودی خطیب کو تھپڑ مار دیا، بغیر کسی وجہ کے تھپڑ مار دیا۔ حضور نے فرما دیا تم نے پہچانا نہیں، ایسے کام تو میرا عمر کیا کرتا ہے، میرے عمر کی شان یہ ہے جس گلی سے عمر گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ وہ کہنے لگے کہ دن کی بات ہے رات کی بات ہو رہی ہے، ہم نے پہچانا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فیصلہ کیا جائے۔ فوراً جبرائیل امین آ گیا، قرآن نازل ہو گیا، وحی نازل ہو گئی، رب العالمین نے فرما دیا اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد اگر بلال کا معاملہ ہو اس سے گواہ مانگنا، سلمان فارسی سے گواہ مانگنا، طلحہ زبیر سے گواہ مانگنا، عبداللہ ابن عباس سے گواہ مانگنا، حضرت مروان سے گواہ مانگنا، حضرت انس سے گواہ مانگنا، جلیل القدر صحابہ سے گواہ مانگنا، اور جب بھی صدیق اکبر کی باری آئے گی، صدیقہ کی باری آئے گی، مجھے قسم ہے اپنے کبریائی کی اگر دنیا میں کوئی گواہ نہیں تو کیا ہوا، صدیق کی جب بھی گواہی کی باری آئے گی میں پروردگار عالم خود گواہ بن کے آؤں گا۔ فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، اس وقت کوئی وہاں موجود نہیں، شخص موجود نہیں، دیکھنے والا موجود نہیں، سننے والا موجود نہیں، کوئی سنے
آیت مبارکہ کی بے ادبی کرتے ہیں، اللہ کے فرمان کی بے ادبی کرتے ہیں، زکات کو ڈنڈ بتلاتے ہیں، ٹیکس بتلاتے ہیں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ میں اللہ نے خود سنا، یہودی خطیب کہتا تھا نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو، عظمت دیکھو، بلندی مقام دیکھو۔ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں قرآن نازل ہو گیا، عرش والا گواہ بن کے آ گیا، رب العالمین گواہ بن کے آ گیا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد جب بھی صدیق اور صدیقہ کا معاملہ ہوگا، میں رب العالمین کو گواہ بن کے آؤں گا، میرا قرآن گواہ بن کے آؤں گا۔ منافقین نے ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب الزام باندھا تو اللہ کا قرآن آ گیا، ذالک ھذا بہتان عظیم۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میں اللہ گواہی دیتا ہوں میری عائشہ پاک ہے، ذالک ھذا بہتان عظیم۔ یہ سارا میرے محبوب اہل بیت پہ اور نبی کی زوجہ محترمہ پہ سیدہ عائشہ پہ ان لوگوں نے بہتان باندھا، الزام لگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں آج میں بھی عاشق رسول، آپ بھی عاشق رسول، محبتوں کی بات چل رہی ہے۔ آج ہم کیا دین اسلام سے محبت کریں گے، کیا قرآن سے محبت کریں گے، اور کشمیر سے محبت کرنے والوں، مسلمانوں سے محبت کرنے والوں، اور مظلوم مسلمانوں سے محبت کرنے والوں، حضور علیہ السلام نے اور صحابہ نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا محبوب اگر چاہو سونا احد پہاڑ جو ہے یہ سونے کا میں اللہ بنا دوں۔ یاد رکھو اللہ نے فرمایا نہیں تھا۔ منکیرہ کے لوگوں جا کے دیکھو آج احد پہاڑ سے سونا مل رہا ہے۔ عربی لوگوں سے جا کے پوچھو، عرب کے رہنے والے لوگ، لیکن مدینے والی سرکار نے ہمارے آقا مولا نے کیا عرض کیا، میرے اللہ اللہم احیینی مسکین و اطعمنی مسکین، میرے اللہ مجھے غریبوں سے پیار ہے، مجھے حیاتی ملے، غریبوں میں ملے، اور جب دنیا سے رخصتی کا وقت آئے، پردہ کرنے کا وقت آئے، روز رسول میں جانے کا جب وقت آئے، اللہم احیینی مسکین و اطعمنی مسکین، اللہ غرباء میں زندہ رکھ، موت بھی غرباء میں اللہ۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقدس نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا غریب ملے جو اللہ نام پہ مان کھاتا ہو۔ صدیق اکبر کی تجارت کو دیکھا، مسلمانوں آج ہم ایک دکان سے دو دکان بنانا چاہتے ہیں، ایک ایکڑ سے دو ایکڑ بنانا چاہتے ہیں، ایک مکان سے دو مکان بنانا چاہتے ہیں۔ واہ صدیق اکبر تیرے مقدر پہ دو جان قربان کر دوں۔ صدیق اکبر نے ادھر کلمہ طیبہ پڑھا، ادھر اسلام قبول کیا، ادھر مسلمان بنے، مال کی گٹڑی اٹھائے پھرتے ہیں۔ کوئی ایسا مسلمان ہو کسی کافر کا غلام ہو، اسے خرید کے عطا کر کے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جو امیہ کافر کا غلام ہے۔ میں قریب گیا، میرے کانوں میں آواز آئی، امیہ
دیا کہہ دیا اللہ کا نام آہستہ لے لے، اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے صدیق اکبر بڑے افسوس کی بات ہے، اگر کوئی اور کہتا تو اچھی بات تھی، صدیق تو اسلام کا پہلا مسلمان ہے، پہلا مسلمان ہے، تیری شان یہ ہے، عظمت ہے، بلندی مقام ہے، اللہ نے تجھے بلند مقام عطا فرمایا، تیری زبان سے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تو مجھے حکم دے، مجھے مشورہ دے کہ میں اللہ کا نام آہستہ اپنی زبان سے لوں۔ اور صدیق اکبر میں بڑا مجبور ہوں، جب یہ مجھے مارتا ہے، جب یہ مجھے پریشان کرتا ہے، جب مجھے بہتے ہوئے شولوں پہ لٹایا جاتا ہے، جب یہ میری گردن پہ چھلانگ لگاتا ہے، میں آواز لگاتا ہوں قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب میں آیت مبارکہ کو پڑھتا ہوں اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میرے بلال گھبرانا، میں پروردگار عالم نے جنت کے آٹھوں دروازے تیرے لیے کھول کے رکھے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے صدیق اکبر جب اللہ کی طرف سے مجھے آواز آتی ہے مجھے اللہ کے نام پہ مار کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے امیہ کافر سے کہا کیوں اسے مارتا ہے؟ وہ کہنے لگا غلام میرا ہے، کلمہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیوں پڑھتا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا اگر غلامی والی بات ہے اسے بیچ لے میں خرید لوں گا۔ اس نے منہ مانگی قیمت لی، صدیق اکبر نے ساری مال کی گٹی اس کی طرف پھینک دی کہ جو تو نے مانگا ہے، جو تو نے فرمائش کی ہے، جو تو نے پیشکش کی ہے، جو تو نے کہا ہے، اس لکڑی میں اس سے بھی کئی دن زیادہ گناہ مال موجود ہے، یہ تمام کا تمام مال میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پہ قربان کرتا ہوں۔ امیہ ظالم کافر کہنے لگا صدیق اکبر میں آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، آپ مکے کے اتنے بڑے تاجر ہو، اس کالے بلال کے لیے، اس مجنوں بلال کے لیے، غلام کے لیے، موٹے موٹے ہونٹ، قد کا چھوٹا، کالا رنگ، حبشی ہے، اور صدیق اکبر تو نے ادنا سے غلام کے لیے اتنا زیادہ مال قربان کر دیا، یہ کوئی عقل مندی تھوڑا ہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ او امیہ آپ میری بھی بات سن لے، میں بھی تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، بڑا دانا سمجھتا تھا، بڑا عقل مند آدمی ہے، لیکن آج پتہ چلا تو پرلے درجے کا گدھا ہے، کھوٹا ہے، تیرے پلے عقل کوئی نہیں۔ او حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تجھے سنا دوں، امام الانبیاء کے غلام کی شان تجھے سنا دوں۔ او بلال تو نے قیمت یہ مانگی، حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے، مسلمانوں کی شان یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی شان یہ ہے۔ اگر آج صدیق اکبر کے پاس کائنات کی پوری کائنات کی دولت موجود ہوتی، زمین و آسمان کی دولت موجود ہوتی، صدیق اکبر اپنی جان کی قربانی پیش کر کے بھی ساری کی ساری دولت دے کے بلال کے قدموں پہ نچھاور کر کے حضرت بلال کو آزاد ضرور کراتا۔ یہ تو تو نے تھوڑی سی قیمت مانگی ہے، یہ بلال کی شایہ نشان نہیں، تو نے تھوڑا سا مال مانگا ہے، گٹڑی کھول کے دیکھ اس میں کئی گنا زیادہ پیسے موجود ہیں۔ صدیق اکبر نے حضرت بلال کو اٹھایا، کپڑے جھاڑے، دوڑ کے پانی لا کے پیش کیا، تو نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے بڑی مار کھائی ہے، تھوڑا سا پانی پی لے، زبان باہر نکلی ہوئی دیکھی ہے، کانٹے جمے ہوئے، کب سے مار کھا رہا۔ بلال فرماتے ہیں صدیق مجھے تنگ نہ کر، صدیق اکبر مجھے تنگ نہ کر، تو نے اسلام پہ احسان کیا، اس کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ اللہ دے۔ لیکن میں نے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مار کھائی ہے، غلامی کے لیے مار کھائی ہے، میرے دل کی ایک تمنا ہے، میرے دل کا شوق ہے
کبھی آپ کے ہاتھوں سے دست مبارک سے پانی پیوں گا دنیا میں کہ اللہ حوض کو مزہ آتا حضور کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا میرے آقا نے یوں بلال کے لیے پانی پیش کیا بلال نے جب ہاتھ آگے کو کیے حضور نے فرمایا بلال اب ایسا ہی ہوگا محمد رسول اللہ کے دست مبارک ہوں گے تیرا لب ہوگا جب تو پانی پیے گا دنیا میں بھی اللہ ہو کے مزہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اقدس ارشاد فرما دیا بلال تیرا کیا حال ہے بلال سامنے کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے میرے آقا آپ کا دیدار مل گیا آپ کی زیارت کرنا نصیب ہو گئی شربت دیدار مل گیا میرے تمام کے تمام غم غلط ہو گئے اور سامنے کھڑے ہو کے عرض کرنے لگا میرے آقا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر تیرے دربار رسالت محمد کی بات ہو رہی ہے صدیق اکبر نے عرض کیا میرے آقا النظر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس صدیق اکبر کو تو ایک ہی لگن ہے جسے تجھے کیا امام الانبیاء کا رخ انور ہو صدیق کی نظر ہو دیدار کرتا کرتا دنیا سے رخصت آج ہم مال مانگتے مانگتے مر جاتے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کتنا بھی مال ملے کوئی یہ دعا نہیں کرتا اللہ کافی ہے میرے ہمسائے کو دے دے بلکہ یہ دعا کر کے اللہ اس کو نہ لینا مجھے اتنے بڑے بڑے پیٹ ہو جائے مولوی موٹے اس کو نہ دینا مجھے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر قرآن اعلان کرتا ہے یہ پیٹ جو ہے قبر کی مٹی سے بھرتا ہے مال سے کبھی نہیں بھرتا لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مکے کا تاجر سارے کا سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا آج اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے دربار رسالت میں اظہار محبت کا موقع مل گیا آج محبت کا دعویٰ کر رہی ہے میرے آقا میرے اندر یہ غلامی ہے تابعداری ہے دل کا شوق ہے اللہ سے مانگتا ہوں دعا کرتا ہوں مناجات کرتا ہوں اور وہ یہ ہے انظر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کی نظر ہو صدیق کی آنکھ ہو امام الانبیاء کا روح انور ہو قیامت قائم ہو جائے صدیق اکبر
انبیاء کا دیدار مانگتا ہے، آجا۔ شب ہجرت میں سارے صحابہ حضور کے دروازے میں، حضور کو اللہ نے فرمایا محبوب چلو، کہاں؟ صدیق کے دروازے میں، اور غلامی دیکھو، تابعداری دیکھو۔ آج ہم سے اماں کا ادب نہیں ہوتا، ابا کا ادب نہیں، قرآن کا ادب نہیں، نماز کا ادب نہیں، سنت رسول کا ادب و احترام کو احترام۔ حضور فرماتے ہیں میرا دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق نے جلدی سے کھول دیا۔ صدیق سویا نہیں کرتے، فرمایا میرے آقا آپ نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا صدیق شب ہجرت آئے گی امام الانبیاء تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اس دن سے لے کے آج تک صدیق کبھی سویا نہیں کرتا، ہر رات دروازے پہ کھڑے ہو کے استقبال کرتا ہوں۔ آج شب ہجرت ہو، امام الانبیاء تشریف لے آئیں گے، کہیں دروازہ کھلنے میں دیر نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا صدیق آج شب ہجرت ہے، آج شب ہجرت ہے، کوئی سواری ہے؟ ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا کہ سارا بس کچھ رہا ہی نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ محبت اسے کہتے ہیں۔ میرے آقا اللہ نے مال تو بڑھا دیا تھا، دین اسلام میں سارا خرچ کر دیا، سوئی بھی باقی نہ رکھی، گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ صدیق کیا تلاش کر رہے ہو؟ میں میرے آقا نے چلنا طلب کیا۔ صدیق کی محبت تابعداری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، صدیق کے گھر میں سوئی بھی باقی رہ جائے۔ صدیق آج کیا بنے گا؟ فرمایا اب اللہ سے دعا کریں، صدیق اکبر کے پورے کندھوں میں بڑا دم ہے، آپ تشریف فرما ہو جائے۔ آج کملی والا شاہ سوار بنے گا، صدیق اکبر امام الانبیاء کی سواری بنے۔ امام الانبیاء صدیق اکبر کے کاندھوں پہ موجود ہے، کاندھوں پہ کوئی سوار ہو، ہاتھ کہاں ہے؟ سر پہ۔ حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کے سر پہ اپنے دست مبارک رکھے ہوئے۔ صدیق تھوڑے پریشان تھے کہیں دشمن نہ آ جائے۔ حضور نے فرمایا صدیق گھبرانا، کیوں میرے آقا؟ فرمایا قرآن آ گیا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ نے فرمایا اپنے ساتھی صدیق اکبر کو خوشخبری سنا دو، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، گھبرانا، پریشان نہ ہو، لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدیق اکبر گھبرانا، بالکل پریشان ہو، اللہ کا قرآن آ گیا، حکم آ گیا، محمود گھبرانا، میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب غار ثور پہ چڑھو گے تو آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد میں اب چوتھے عمرے پہ گیا، مجھے تو چڑھنے میں بڑا مزہ آیا، اور میں گھر والوں سے بچوں سے یہ بات کر رہا تھا کہ آج ہمیں اللہ نے اتنا مزہ عطا فرمایا، صدیق اکبر کو اس عبادت میں کتنا مزہ آیا ہوگا جب صدیق اکبر کے کانوں پہ کہانی والا شاہ سوار بن کے تسبیح فرما۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کو صاف کیا، اپنے تن کے کپڑے اتار کے غار کے سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ بچ گیا۔ صدیق اکبر نے اپنی اڑی لگا دی اور یوں اپنی گود کو بستر بنا کے صدیق اکبر نے عرض کر دیا میرے آقا بستر حاضر ہے، آپ تشریف فرما ہو جاؤ۔ صدیق اکبر کی منشا کو امام الانبیاء نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ امام الانبیاء تشریف لے آئے، صدیق اکبر کی گود ہے، امام الانبیاء کا رخ انور ہے، سانپ کو بھی نبوت کی خوشبو آئی، وہ بھی امام الانبیاء کا دیدار کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، وہ بھی سوراخ سے آنا چاہتا ہے۔ صدیق اکبر کی ایڑی جس سوراخ میں موجود ہے، سانپ نے ایک ڈک مارا، دوسرا ڈک مارا، صدیق نے اپنے بدن کو حرکت نہ دی، کہیں کملی والے کی بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنسو امام الانبیاء کے رخ انور
کہنا، تیری تابعداری کا کیا کہنا؟ اس لیے کمزور کمتر مرحوم کہتا ہے کہ مٹھیاں راتوں غار دیا سی نال جے گزریاں کلیاں نے کئی واری ناگ نے ڈنگ مارے صدیق نے تلیاں جلیاں نے۔ صدیق اکبر نے اللہ سے دعا کی میرے اللہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو ہو تیرا معبود ہو، صدیق کی نظر ہو، رج رج کے امام الانبیاء کا دیدار عطا فرما دینا۔ مولانا شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نقشہ کہتا ہے کہ صدیق اکبر کی گود ہے، امام الانبیاء کا روح انور ہے، گویا کہ رحم میں کھلا ہوا اللہ کا قرآن موجود ہے، رج رج کے صدیق اکبر امام الانبیاء کے قرآن کی دیدار کی چہرے انور کی زیارت کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر امام الانبیاء کا دن کا ساتھی، رات کا ساتھی، غار کا ساتھی، مزار کا ساتھی، امام الانبیاء کے دربار میں جبرائیل امین بھی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل تیری تو کوئی تمنا نہ ہوگی، تیری تو کوئی آرزو نہ ہوگی، تیری تو کوئی حسرت نہ ہوگی، عرض کرتی ہے میرے آقا میری زندگی بھر کی تمنا ایک ہے، میرے دل کی آرزو ایک ہے، میرے دل کا ایک ہی شوق ہے کہ اے کاش میں جبرائیل امین نہ ہوتا، میں نوریوں کا سردار نہ ہوتا، میں سید الملائکہ نہ ہوتا، بلکہ میں صدیق اکبر ہوتا۔ حضور نے فرمایا تو عرض کرنے لگا میرے آقا ہر گھڑی امام الانبیاء کا دیدار کرتا، شب ہجرت آتی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام اقدس کو اپنے کاندھوں پہ اٹھائے اٹھائے پھرتا اور بار بار زیارت کرنا، تو ایسا موقع کبھی جبرائیل امین کو بھی نصیب نہیں ہوا، اور بار بار زیارت کرنا نوری فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جبرائیل امین کو بھی کبھی ایسا موقع نہ ملا۔ اسی کو کہتا ہے کہ نہ اتنا مبتدا موقع، نہ اتنا مبتدا موقع وسیع جبریل نو ملا، اٹھائے مستقل ڈیرے کوئی خدمت گزارا دے، قیامت تو قائم ہو جائے گی صدیق اکبر میں، عمر فاروق میں، امام الانبیاء میں، رب العالمین کی جدائی برداشت نہیں کرتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین پاکستان پورا امیر قوم بیمار ہے، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا کی بیمار کرسی کے لیے آئی، ہاتھ میں نیا کپڑا لے کے آئی۔ صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی کیا لے کے آئی ہو؟ ابا کفن کے لیے کپڑا لائی ہوں۔ صدیق اکبر نے منع کر دیا، لفظ دیگر آج کے بعد ایسی بات نہ کرنا، اور میرے انتقال کے بعد صدیق اکبر کے نوا کپڑا نہ ڈالنا، اسلام مربع میل کے حکمران پہ نیا کپڑا نہ ڈالنا۔ ابا جی کیوں؟ صدیق اکبر کیوں؟ فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا وصال ہوا، کن لباس میں ہوا؟ تمام کی تمام ازواج مطہرات نے روتے ہوئے عرض کر دیا پیمن لگے ہوئے تھے، 12 پیمن تھے، ایک پیمن تو انہیں ٹانٹ کا بھی موجود تھا۔ فرمایا کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کہ صدیق اکبر کو نیا کپڑا پہن کے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، پرانے کپڑوں میں کفن دینا۔ اب مسلمانوں صدیق اکبر کو امام الانبیاء سے پیار ہے، امام الانبیاء کو بھی اپنے صدیق اکبر سے پیار ہے۔ صدیق اکبر نے فرما دیا مدینہ منورہ میں میرے کفن کا انتظام کر کے جنازہ پڑھا کے میرا جنازہ روضہ رسول پہ لے جانا، اگر روضہ رسول کا دروازہ خود بخود کھولے تو روضہ اقدس میں دفن کر دینا، ورنہ عام جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ عرب کے لوگ گواہ، مورخین گواہ، صدیق اکبر رضی اللہ
دیا مریا بابکر ایصلی الناس، اور صدیق اکبر کا حکم دو نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کے صحابہ کو جماعت پڑھائے، جماعت کرائے، نماز پڑھائے، امام بن جائے، نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نمازیں پڑھائے۔ صدیق اکبر نے 17 نمازیں امام الانبیاء کی حیات طیبہ میں، مدینے والی سرکار کی حیات طیبہ میں صدیق اکبر کو حضور نے بار بار بلا دیا، محمد رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے صدیق اکبر نماز ادا کراؤ، امام الانبیاء کی حیات۔ فرمایا میرا جنازہ اٹھا کے روضے رسول پہ لے جانا، اگر دروازہ خود بخود کھلے تو روضے رسول میں دفن کر دینا، ورنہ عام جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ مدینے کے لوگ گواہ، تاریخ گواہ، عرب کے لوگ گواہ، ادھر صدیق اکبر کا جنازہ آ رہا ہے، دروازہ خود بخود کھلا، اندر سے آواز آئی جس کا ترجمہ یہ ہے جلدی کرو، جلدی کرو، دیر نہ کرو، صدیق کو حبیب اللہ کے ساتھ ملاؤ، حبیب اللہ کو صدیق اکبر کے ساتھ جلدی کرو ملا دو، دیر نہ کرو۔ خود بخود دروازہ کھلا، اندر سے آواز آ رہی ہے۔ آج اگر صدیق اکبر کو نہیں مانے گا، روضے رسول پہ جائے گا، یہ تو دنیا کی بات ہے، تو پہلے صدیق اور عمر سے ملنا پڑے گا، بعد میں کملی والا تجھے متھے لگائے۔ آج بھی صدیق اکبر نے ساری حیات طیبہ امام الانبیاء کی پہرے داری فرمائی ہے۔ آج بھی عالم برزخ میں بھی سیدنا عمر فاروق اور صدیق اکبر امام الانبیاء کے پہرے دار بنے۔ آج بھی صدیق اکبر کے روزے پہ جانا پڑے گا، عمر فاروق کے روزے کے پہ جانا پڑے گا، بعد میں کرنے والے اور لوگوں یہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جو ان کی اقتدا کرے گا اللہ پاک ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو سیدنا صدیق
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا غلام بنائے، صحابہ کی سچی غلامی نصیب فرمائے، عظمت محبت نصیب فرمائے، کہ لاہ و دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ صدیق اکبر کو ایک غلام نے کھانا پیش کرتا، صدیق اکبر کو بھوک لگی تھی، صدیق اکبر نے 2 نوالے کھا لیے، اس کے بعد پوچھا بھی کھانا کہاں سے لایا؟ مجھے فلاں کی طرف سے لائے تھے، وہ عیسائی تھے۔ تو صدیق اکبر نے وہ کھانا الٹی کر دیا، کھانا الٹی کر دیا، اس کھانے کو ہضم نہ ہونے دیا۔ آج ہمارے یہاں لکڑ پتھر سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے، پھر اسلام کے مسلمان ہیں، ہمارے اسلام میں فرق نہیں آتا۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام اہل بیت اللہ پاک کا رسول کو سچے غلامی نصیب فرمائے۔ میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی، آپ کے مغفرہ کے یہ نوجوان حضرات نے محنت کی، کوشش کی، الحمدللہ آپ سب حضرات خوشی شوق ذوق میں تشریف لائے ہو۔ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، کم از کم اپنی زبان سے تو اچھے الفاظ بول سکتے ہیں۔ تو آپ سب حضرات اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے، اللہ پاک مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، نصرت و اعانت فرمائے، جہاں بھی کوئی مظلوم مسلمان ہے۔ تو بھائی شعیب صاحب، بھائی عثمان طاہر صاحب اور بھی کے ساتھی موجود ہیں، بھائی انیف صاحب حضرات نے محنت کی، کوشش کی، جدوجہد کی، اور یہ یوم کشمیر میں یہ چھوٹا سا پروگرام بنایا، تو مجھے بھی دعوت دی۔ تو انہیں علماء سے محبت ہے، ہمیں بھی ان سے محبت ہے، جب انہوں نے بلایا ہم بھی ان کی دعوت پہ حاضر ہو گئے۔